قربانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل اور بہت بڑی سعادت ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے حضور تحفہ ہے۔ قربانی پل صراط کی سواری ہے۔ قربانی بندے کا اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ قربانی کی بنیاد دو چیزوں پر ہوتی ہے، نمبر ایک حلال اور دوسرا اخلاص۔ اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاکیزہ لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ چونکہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے، تو قربانی اگر حرام سے کی جائے، یعنی سود والا بندہ، سودی، سود خور اگر قربانی کرے، ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا مال اس سے قربانی کی جائے، یا کسی کا حق تلف کر کے قربانی کی جائے، یا کسی بھی حساب سے اگر آپ نے ناجائز پیسے سے، حرام مال سے قربانی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پاک کی بارگاہ میں حرام پیش کیا۔ تو اللہ پاک ہے، وہ حرام کو پسند نہیں کرتا، تو حرام کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کوئی بندہ حرام مال سے قربانی کر کے اللہ کی بارگاہ میں، اس پاک کی بارگاہ میں حرام پیش کرتا ہے، تو اس سے اس کو فائدہ تو نہیں ہوگا، لیکن الٹا وہ اپنے آپ پر بوجھ ڈال رہا ہے کہ وہ پاک کو ناپاک پیش کر رہا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لم یأتی زمان علی الناس لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب وہ حلال اور حرام کے اندر پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے، حلال اور حرام کی پرواہ بالکل نہیں کریں گے۔ حلال جب ان کو ملے گا تو حلال تو وہ لیں گے ہی، اور یہ اچھی بات ہے، حلال کھانا چاہیے، حلال سے لینا چاہیے، لیکن جب ان کے سامنے حرام پیش کیا جائے گا، جب وہ حرام کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے، تو ذرا بھی ان کے دل کے اندر خوف خدا پیدا نہیں ہوگا کہ حلال کے ساتھ ساتھ وہ حرام لینے میں بھی ہچکچائیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اس حدیث کے آخری الفاظ کچھ یوں ہیں کہ جب ایک بندہ حج پہ سفر کر کے، لمبا سفر کر کے جاتا ہے، اور اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد وہاں پہنچتا ہے، تو اس کے جسم پہ جو لباس ہے وہ حرام کا ہے، اس کا مشروبات جو ہے وہ حرام کا ہے، اس کے پاس جو مال ہے جو حج کرنے کے لیے وہ لے کے گیا ہے وہ حرام کا ہے، تو آپ بتائیں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اس لیے ایسا بندہ جس کا کھانا حرام ہے، جس کا لباس حرام ہے، جس کا پینا حرام ہے، تو اس کا سفر سوائے تھکاوٹ کے اسے کچھ فائدہ نہیں دے گا، اسے سوائے تھکاوٹ کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے قربانی کرنی ہے تو پاکیزہ مال کا اہتمام کریں۔ اور ایک دوست نے سوال کیا کہ کیا قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو اس کے جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ قربانی اس پر واجب نہیں ہے جو قرض دار ہے، شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ اتنا شوق رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کا، اس کی چاہت ہے کہ وہ قربانی کرے، اللہ کے حضور پیش کرے، تو وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن واجب نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ اگر اپنے شوق سے، اپنی چاہت سے کرنا چاہے تو جائز ہے۔ اور ایک اور صاحب نے سوال کیا کہ کیا شتر، مرغ اور ہرن کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں عرض کرتا چلوں کہ احادیث کی روشنی میں ہمیں 3 قسم کے جانور قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک اونٹ
اس میں اونٹنی بھی شامل ہے، اور دوسرے نمبر پہ گائے، تو گائے میں بچڑا اور کٹا اور بھینس یہ چاروں جانور شامل ہیں، اور تیسرا جو جانور ہے وہ بکری ہے، بکری میں بکرا، دمبا اور دمبی یہ چاروں چیزیں شامل ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے جانور ہیں جو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، ان کے علاوہ کسی بھی جانور کی قربانی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔